أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد حق معدل امام مہدی و مسیح موسم کی وفات 26 مئی 1908 کو ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد بعض مخالفین جو تھے بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ سارے الہامات جو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد غلام کے حوالہ سے نازل ہوئے تھے مرزا غلام صاحب پر، اور بطور خاص اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح الہام نازل فرمایا تھا مرزا غلام صاحب پر، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک۔ تو یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا، ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ یہ جو الہامات ہیں بطور خاص مبارک احمد کی وفات کے بعد پھر نازل ہوتے رہے مرزا غلام صاحب پر، ان الہاموں پر ان مخالفین نے جن کا بھی میں نے نام لیا ہے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ ان الہاموں کے مطابق وہ حلیم غلام، وہ مسیل مبارک احمد، وہ ذکی غلام، وہ یحییٰ، وہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء غلام جو ہے جس کی یہ علامت ہے، تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں تو پھر مبارک احمد کے بعد پیدا نہیں ہوا، تو اس سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک پھر غلط ہے، کیونکہ ان کے الہامات جو انہوں نے شائع کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ان الزاموں کا جواب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنا ایک مضمون لکھا، جولائی 1908 میں یہ شائع ہوا، اس کا عنوان ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان مخالفین کے ان بے بنیاد الزاموں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ جو الہام ہیں مبشر، یہ ان میں جس وجود کی خبر دی گئی ہے دراصل وہ
مبشر الہامات جو نازل ہوئی ان کی علامتیں بتا رہی ہے کہ وہ ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت ہی ہے، جس کی مفصل پیش گوئی مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں موصول ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی جناب سے۔ تو اسے ہی مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل، مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ تو مرزا بشیر الدین مامون نے بڑی دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ لکھا جولائی 1908 میں جو مضمون، انہوں نے اپنے ان مخالفین سے کہا کہ دیکھیں یہ جو الہامات ہیں ان کے مطابق جو پیدا ہونے والا وجود ہے ہم زندہ بھائیوں میں سے تو نہیں ہیں، وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، اور اس کے لیے مرزا غلام صاحب کا جسمانی لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ وجود جو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا وہ حوالہ دیتے ہیں اپنے مضمون میں حوالہ دیتے ہیں مرزا غلام صاحب کی کتاب کا مواہب الرحمان کا روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 360 پر یہ کتاب جنوری 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں وبشرنی بخامس فی حین من الاحیان، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان مخالفین کو پھر جواب دیا کہ یہ 5واں بیٹا اثر میں ہے، یہ جس کی بشارت تھی تو آئندہ زمانے میں یہ پیدا ہوگا، لیکن پیدا ہوگا مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں۔ وہ اس پر اصرار کرتے، جبکہ یہ بھی بات غلط تھی، کوئی وعدہ نہیں ہے اس قسم کے اس بیٹے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ میں یہ ذکی غلام، میں یہ مسیل مبارک احمد، میں یہ مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا کروں گا۔ ایسا کوئی وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے کسی الہام میں فرمایا۔ ہاں لڑکے کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیرے ہی ذریت و نسل ہوگا۔ بہرحال یہ انہوں نے جواب دیے اور بڑے مسکت جواب تھے جولائی 1908 میں۔ پھر مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بن گئے، یا انہیں اکثریت جو جماعت کی تھی انہوں نے بنا لیا۔ ان کی قیادت کے دوران مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نظریات بدلنے شروع ہو گئے، سیاسی وہ بننا شروع ہو گیا، کیونکہ جولائی 1908 میں تو بڑی تقویٰ کے ساتھ انہیں مخالفوں کو یہ جواب دیے تھے، دیانتداری کے ساتھ۔ وہ جو اعتراض تھے مسیل مبارک احمد کے متعلق بڑے اچھے انہوں نے جواب دیے اور ٹھیک دلائل تھے۔ لیکن بعد ازاں اپنے والد صاحب کے وفات کے بعد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ شخص سیاسی بنتا گیا، اور اس نے تنظیمیں بنائیں، اور اس کے اندر ایک فیصلہ پیدا ہو گیا کہ میں نے جماعت احمدیہ جو ہے مرزا غلام صاحب کی، میرے والد صاحب کی، میں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کی قیادت جو ہے میں نے کرنی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک نفس کا ایک دھوکہ تھا یا فیصلہ تھا اس کا، اور اس کے لیے اس نے پھر کوششیں شروع کر دی، در پردہ اس نے تنظیمیں بنانی شروع کر دی۔ مثلا انجمن رشاد 1909 میں بنا لی، فروری 1911 میں مجلس انصار کی تنظیم بنا لی، جون 1913 میں الفضل اخبار جاری کر لیا، 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے کی تھیں کہ وہ ہر لمحہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ قیادت جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس کو علم تھا جو صدر انجمن احمدیہ مرزا غلام صاحب بنائے گئے تھے، ان کی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو ممبران تھے 13، ان کی اکثریت مرزا محمود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کو قیادت دی جائے، تو وہ ہر صورت میں جماعت کی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بہر یہ تنظیمیں اس نے بنائیں۔ تنظیمیں بنانے کے بعد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، غالباً مارچ 1914 کا واقعہ ہے، 14 مارچ ہے یا 15 ہے جو بھی تاریخ ہے، اس پر پھر اس نے مرزا غلام صاحب کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنی مجلس انصار کے جو ممبران تھے، ان میں بعض ایسے ممبران بھی تھے جو ایٹ اے ٹائم صدر انجمن احمدیہ جو مرزا صاحب نے بنائی تھی ان کے بھی ممبر تھے، ان کو بھی تھوڑا سا ڈال لیا چند ممبران، باقی اس کے اپنے حواری تھے، تو ان سے تائیدی ووٹ لے کر ایک خلیفہ ثانی بن بیٹھا اور قیادت اپنے ہاتھ میں کر لی۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد یعنی اپریل 1914 میں ہی اس کے حواری جو تھے مرزا بشیر الدین محمود کے، اس کے متعلق انہوں نے تحریری اور زبانی دعوے کرنے شروع کر دیے کہ مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ، اور اس کا جو ثبوت ہے سامعین کرام خاکسار کا الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی
مرزا بشیر الدین محمود کے حواریوں نے اس کے متعلق جھوٹے یہ اعلانات 1914 اپریل 1914 میں کرنے شروع کر دیے تھے کہ مظہر قدرت ثانیہ اور مسلم مود اور مود نشان رحمت وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ آپ چیک کر لیں۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو جولائی 1908 میں مضمون لکھتا ہے، مخالفین کو کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے پانچواں بیٹا جو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، دراصل وہ پانچواں بیٹا جو مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب مواہب الرحمان میں جس کا ذکر کیا، وہ وہی نشان رحمت ہے، مود، وہی مود ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہی مسلم مود ہے۔ تو اس کے متعلق تو جولائی 1908 میں کہتا رہا کہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، ہم بھائیوں میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے دوران ایسا ایسا اس کے نظریات بدلنے شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے خود ہی پروگرام بنایا کہ میں ہی مسلم مود بنوں۔ تو آپ لوگ انوار العلوم ان کی آج کل وہ جو سیٹ ہے ان کی تالیفات کا، جلد 146 سے 152 صفحہ تک آپ وہاں پر یہ سارا کار دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون جو انہوں نے لکھا تھا، سادگوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، وہاں پہ پڑھیں۔ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہاں پر چیک کر لیں، اس کی تصدیق ہوگی وہاں پہ۔ یہ جو اس کی کتاب ہے انوار العلوم جلد 1 ہے، تو وہاں پہ صفحہ 146 سے 152 تک پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام پھر اس نے ایسا ایسا جماعت احمدیہ کے جو افراد تھے ان کے آگے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے میں کچھ بیان دینے شروع کر دیے، اور وہ بیان اس لیے دے رہا تھا کہ تاکہ میں لوگوں کا، احمدیوں کا پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ جان سکوں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ 30 سال تک یعنی 1944 تک وہ خواب دیکھنے سے پہلے تک یہ بیان دیتا رہا۔ بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، میں ایک خطبہ جمعہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، میں نے بڑی خطبات جمعہ مضامین میں اور اپنی تقاریر میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ خاکسار کا ایک مضمون ہے، بلکہ ایک تقریر ہے۔ یہ تقریر خاکسار نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے جلسہ سالانہ 2015 میں کی تھی، 9 اگست 2015، اور یہ تقریر اس وقت alghulam.com پر بھی آن ایئر ہے، آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مود لڑکا، مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا۔ تو آپ وہ تقریر سنیں، وہاں پر میں نے سارے بیانات جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہیں، خواب دیکھنے سے پہلے اور خواب دیکھنے کے بعد، وہ ساروں کا میں نے ذکر کیا پڑھ پڑھ کے۔ تو ان بیانوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر ان کی جو نفس ہے شدید خواہش پر پیدا کر چکا تھا کہ میں ہی مسلم موت بنوں، اور یہ بھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ان کے بیان بتا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ان کے بیان بتا رہے ہیں کہ مسلم موت بننے کا بھوت ان پر سوار ہو گیا تھا، خلافت پر یا قیادت پر، جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی۔ تو وہ بیان جو ہیں، دوسری بیانوں میں یہ بات ہے کہ وہ ان میں تضاد ہے۔ خواب دیکھنا، خواب دیکھی جب، خواب کی بنیاد پر جب دعویٰ کیا حلفاً خدا واحد اور قہار کی قسمیں کھا کر، اس سے پہلے کے جو بیان ہیں کچھ اور ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد جو انہوں نے بیان دیے وہ ان پہلے دیے ہوئے بیانوں سے وہ مکر جاتا ہے، یعنی تضاد باتیں کہتا ہے۔ یعنی یہ ان کے بیانوں میں تضاد بھی بتاتا ہے کہ بندہ وہ جھوٹا آدمی تھا، اور وہ شخص ہر حالت میں جناب مرزا غلام صاحب کی یہ جو الہامی پیش گوئی ہے اس پر وہ اس کا مصداق وہ بننا چاہتا تھا، خدا بنائے نہ بنائے وہ کہتا تھا میں نے بننا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا بیانوں کا تضاد بھی اس بات کی قطعی ثبوت ہے کہ وہ بندہ یہ سب دروغ گوئی سے یہ کام کرتا پھر رہا تھا۔ میں یہاں پر نا ایک مثال یہ تضاد بیانی کے دے دیتا ہوں، اور یہ جو خواب ہے ان کی، یہ خاکسار کے جو alghulam.com ہے وہاں پر آپ لوگ نیوز نمبر 81 پر وہ ان کی خواب پڑھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں وہاں پر بھی پڑھ لیں، نیوز نمبر 81 میں بھی یہ خواب درج ہے، وہاں پر پڑھ لیں۔ میں یہ تضاد بیانی جو ہے نا اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں یہاں پر، کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے مرزا چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کی یہ کتاب ہے، انگریزی کتاب ہے دا رینیسنس آف اسلام، یعنی اسلام کی نشاط ثانیہ، یہ انگریزی ہے۔ اس کے صفحہ 299 پر یہ ان کے الفاظ ہیں،
انگریزی میں ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. ایک بندہ ہے، اس کو اس کے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ اس کو الہام ہوا، نہ اس کو اللہ نے بنایا. یہ کیوں بیان دے رہا تھا؟ آگے کہتا ہے جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا، وہ غور کرتے رہتے تھے. یہ وہ جو کتاب ہے، یہ ہے میرے پاس ہے، یہ احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، یعنی اسلام کی نشاط ثانیہ. یہ کتاب آپ لوگ 289 پر، یہ جو میں نے لفظ پڑھے ہیں آپ وہاں پر ایک چیک کر سکتے ہیں کہ یہی لفظ ہیں. اچھا، دعویٰ جب ہوا، ایک خواب دیکھی 7-8 جنوری 1944 میں لاہور میں. بشیر احمد صاحب تھے کوئی، ان کی کوٹھی پر، شیخ بشیر احمد. تو اس خواب کے نتیجے میں 1 مہینے کے بعد جا کے پھر وہ قادیان میں 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں پھر اپنے دعوے کا اعلان کرتے ہیں قسم کھا کر، اور یہ بیان دیتے ہیں. میں بیان پڑھتا ہوں ان کا. وہ کہتے ہیں یہ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2. لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی مسلم موعود کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں. آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں مگر میری حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. سب جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ میں نے ابھی دا رینیسنس آف اسلام چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب کا حوالہ 289، یہ جو کتاب ہے آپ پڑھیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں، یہ جون 1937 کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، مطلب وہ غور کرتے رہتے تھے، تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. اور دعویٰ جب 28 جنوری 1944 کو دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ایک بندہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہو اور اس کی اس ماحول میں تربیت ہوئی ہو، نیک صحابہ جو تھے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت یا زیر پرستی میں سارا انہوں نے علم پڑھتا رہا ہو، یار وہ اس قسم کے جھوٹ بندہ بول سکتا ہے؟ یعنی جس انسان میں ذرا بھی تقویٰ ہو، وہ بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پہلے ایک بات کہی ہے اس کے خلاف بات کہہ دوں. یعنی دیکھیں نا، وہ ٹوٹلی یہ تضاد ہے اس کے بیان میں. پہلے کہتا ہے جون 1937 میں چودھری ظفر اللہ کو کہ میں نے جتنا ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے 90% باتیں میری زمانہ خلافت سے، میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں. دعویٰ کرتا ہے 28 جون 1944 میں قادیان میں خطبہ جمعہ میں. وہ کہتا ہے مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. دیکھیں سخت تضاد ہے بیانوں میں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ وہ قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی مسلم موعود بن بیٹھے تھے. ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ نیوز نمبر 5 پڑھیں، وہاں پر ان کے حواریوں نے بیان دیے ہیں. وہ حواریوں نے بیان اپنی مرضی سے نہیں دیے تھے، اس کے اشارے پر دیے تھے. میں لوگوں کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں میرے ساتھ جو روحانی واقعہ دورہ میں ہوا، اس سے پہلے مجھے تو کسی نے نہیں، میرے متعلق کسی نے دعویٰ کیا کہ عبدالغفار جمع موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلم، کسی نے کوئی نہیں، دوست ہیں کوئی، کسی نے یہ بات نہیں کی، پتہ ہی نہیں کسی کو. تو یہ جو حواری تھے بیان دے رہے تھے، اس کی شے پر دے رہے تھے، اس کے کہنے پر وہ یہ کام کر رہے تھے. کیا یہ رہا ہے کہ مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. سب جھوٹ ہے. ان پر تو مسلم موعود بننے کا بھوت سوار تھا. وہ دن رات سوچتے تھے کہ میں کیا کروں، کس طرح میں یہ کام کر سکتا ہوں. 2 چیزیں تھیں اس کے ذہن میں. ایک تو میں نے قیادت پر قبضہ کرنا، جماعت میرے قبضے میں ہو،
مائیں قائد ہوں. دوسری یہ کہ یہ پیشگوئی جو ہے اس کا مصداق بہرحال میں نے ماننا. اچھا اس کے بعد ایک اور بیان سن لیجئے. اسی خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. سامعین کرام دیکھیں وہ پہلے تو چودھری ظفر اللہ صاحب کو تو فرما رہے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کافی مجھ سے تعلق رکھتی ہیں. وہ دعویٰ کرتے وقت تو خطبہ جمعہ میں کہہ رہا ہے کہ آج میں نے پہلی دفعہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. عام سادہ بیان بھائی جو ہیں میرے بزرگ ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے وہ بھی سوچیں غور کریں تقویٰ کے ساتھ. یہ کیا تماشا ہے؟ ایک خدا کا برزیدہ نبی کا بیٹا اگر اللہ نے اس کو ذکی غلام بنایا تھا ظاہر ہے کہ وہ ایک مثالی انسان ہوتا ہے. پیدائش کے ساتھ ہی وہ ایک مثالی انسان ہوتا ہے اور آئندہ زمانے میں وہ اللہ اس کو معمور بنانے والا تھا. مرزا صاحب نے اس کو مسلم موت کا ٹائٹل دیا. اللہ نے اسے نشان رحمت فرمایا ہوا ہے. اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کو اللہ اس قسم کی بنائے اس اپنی عظیم و شان پیشگی کے مصداق بنائے کوئی اس قسم کو جھوٹ بھی بول سکتا ہے بندہ جھوٹے بیان بھی دے سکتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اس طرح میں جالے جو ہیں مطلب کہ آپ لوگ جالوں سے کہوں گا کہ میری مخالفت تو کیوں کرتے پھرتے ہیں. آپ ہوش و آواز سے عاری ہو کر اس میرے دعویٰ کے حوالہ سے یا بشیر الدین محمود کے حوالہ سے یہ جو تماشے آپ کر رہے ہیں آپ کو چاہیے سنجیدگی سے نیک نیتی سے تقویٰ کے ساتھ ان سب باتوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ تمہارے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اور اس کے جانشینوں نے کیا کر دیا ہے. یہ ثبوت میں دے رہا ہوں اور جالوں کو چاہیے اس کا غصہ نہ کریں اور ان پر غور کریں. اس سے نصیحت حاصل کریں کہ بعض اوقات دنیا میں بعض لوگ مذہب کے نام پر خدا کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر امام مہدی و مسیح وسلم کے نام پر اور اس کی احمدیت کے نام پر جعل سازیاں کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو یغمال کر لیتے ہیں اسیر کر لیتے ہیں غلام بنا لیتے ہیں اور لوگ پھر نظاموں کے ساتھ قابو کر کے پھر نسل در نسل پھر وہ ان کی بیچاروں کی مزدوریاں کمائیاں وہ کھاتے وہ ہیں اپنی نسلوں کو پالتے ہیں. لیکن مزدوریاں کرنے والے بیچارے وہ لوگ سادہ متقی انسان جو ہوتے ہیں جو کسی معمور کو مان کر کسی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں بس ان کا کام یہی ہوتا ہے بھائی مزدوریاں کریں کمائیں. کھانے والے کوئی اور کمانے والے کوئی اور. اس کے بعد سامعین کرام میں یہ جو بات تھی میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں بیان اس کے جھوٹے تھے. 1937 میں جو انہوں نے بیان دیا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے آگے جون یہ بھی جھوٹا تھا اور دعویٰ کرتے وقت 28 جنوری 1944 میں جو بیان دیا قادیان میں خطبہ یہ بھی بیان جھوٹا تھا. دونوں بیان جھوٹے تھے. بندہ ہی جھوٹا آدمی تھا. اس کے علاوہ سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پھر قہار خدا کی قسمیں کھا کر واحد قہار خدا کی قسمیں کھا کر اس خواب کے دیکھنے کے بعد یعنی 7 جنوری 1944 میں 28 جنوری 1944 کو قادیان میں اپنے خطبہ جمعہ میں دعویٰ کیا اور پھر وہ سارا سال نا وہ لاہور میں بھی آ کر انہوں نے قسمیں کھائیں اور پھر لدھیانہ جا کر بھی انہوں نے پھر اپنے دعوے کا قسمیں کھا کر اعلان کیا. پھر ہوشیارپور بھی گئے وہ وہاں پر بھی جہاں پر پیشگوئی نازل ہوئی تھی اسلامی پیشگوئی مسلم وہاں پر بھی انہوں نے یہ قسمیں کھائیں اور دلی میں بھی گئے وہاں پر بھی قسمیں کھائیں. میرے مضامین ہیں وہاں پر آپ پڑھیں اور میں نے ان کے یہ جو دعوی ہیں ان کا بارہا اپنے مضمونوں میں خطبات میں ذکر بھی کیا ہوا ہے. جب انہوں نے پھر یہ قسمیں کھا کر واحد قہار خدا کی یہ دعویٰ کر لیا تو دعویٰ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں جو قطع بتین کی سزا کا جھوٹے جو ملہم ہوگا مفتری اللہ جو ہوگا اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جو جھوٹے الہام بنائے گا جھوٹی خوابیں بنا کر میری طرف منسوب کرے گا تو میں اس کے ساتھ پھر کیا کروں گا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو کاٹ دوں گا. تو پھر یہ سورۃ الحاقہ کی جو وعید ہے قطع بتین کی تو پھر ان کے دعویٰ کرنے کے 10 سال بعد بڑے
عبرتناک طریقے سے ان کے وجود میں یہ اللہ تعالیٰ نے قطع وطین کی سزا کو پورا فرمایا۔ آج کا خاکسار کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان یہ ہے، سن لیں سامعین اکرام، کہ سورت الحاقہ کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں قطع وطین کی سزا کی عبرتناک تجلی دعویٰ کرتے ہیں۔ جنوری 1944 میں 10 مارچ 1954 کو پھر ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ جو کہ جھوٹے اس نے خوابیں دیکھی نفس کی اور جھوٹے الہام بنائے تھے، پھر اس کی کس طرح سزا دیتا ہے، کس طرح اللہ نے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو قطع کیا۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر تمہارے آگے کر دوں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سورت الحاقہ کی آیات 45 تا 48 میں فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورت الحاقہ کی آیات 45، 46، 47 اور 48 ہیں، 4 آیات ہیں۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا، وہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ ان آیات کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ دیکھیے سامنے کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طبی زندگی پائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رگ جان نہیں کاٹی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس سے کوئی جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا۔ یہ ساری وحی جو آپ پر نازل ہوئی، جو قرآن کریم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن شریف، یہ سچا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی وحی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی پا لیتا ہے تو یقیناً اس کا دعویٰ وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے، جھوٹے الہام بنائے، اور پھر وہ آسم کی طرح اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی پالے۔ یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑ لے گا۔ انہی آیات کے حوالہ سے آپ لوگوں کو میں 1-2 بیانات مرزا غلام صاحب کے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 40 نمبر 4 ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر حضور صاحب انہی جو قطع وطین ہے اور سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں، اس کے حوالہ سے فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افتراء کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 30 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ میں جیالوں کو کہوں گا اس خطبہ جمعہ میں، یہ جو بیان ہے حکم و عدل مرزا غلام صاحب کا ہے، جس کو آپ امام مہدی بن مسیح سے مانتے ہو، آپ جس کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ سمجھتی ہو نا کوئی دنیا میں کوئی ایسا مدعی ہے جس نے 30 سال اپنے دعویٰ کے بعد پا لی ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں دعویٰ کرنے کے بعد، تو پھر آپ کو پھر ضرورت کرنی چاہیے نا کہ مرزا غلام صاحب کی پھر پیروی کرو، اس کے اس بیان کے مطابق اس کو جا کے مان لو۔ اس عاجز کے متعلق الزام تراشی کرنا کا کوئی فائدہ نہیں، آپ مانیں اس کو جا کے، کیونکہ میں اپنا دعویٰ نہیں کر رہا، مرزا غلام صاحب کا یہ دعویٰ تھا، میں آپ لوگوں کے آگے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ کو غیرت کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا حکم و عدل تھے، جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا، ہمیں چاہیے کہ پھر اس بندے کو جا کے بیعت کر لیں۔ اپنے خلیفہ صاحب سے بھی کہو، آپ سب جاؤ اس کی بیعت کرو، لیکن
आप लोग इंतहाई मतलब कि जालसाज टाइप लोग हैं। आपका दीन से क्या तल्लक है, आपका तकवा से क्या तल्लक है? ना आप नेक नीयत हैं, ना आप संजीदा हैं, आप जस्ट तमाशबीन हैं। एक दूसरा हवाला भी सुन लीजिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, और वही किताब है, वही जल्द है, 433 सफ़ा है। आप ऐसे फरमाती हैं, और कुरान करीम में सदा जगह इस बात को पाओगे कि खुदा ताला मुफ्तरी अल्लाह को हरगिज़ सलामत नहीं छोड़ता, और इसी दुनिया में इसको सज़ा देता है और हलाक करता है। यानी दो चीज़ें हैं, हलाक भी करता है अल्लाह ताला, सज़ा भी देता है। फौरी तौर पर अगर कोई इंसान मौका पर शहरा कट के अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे, सज़ा नहीं फिर उसकी हो गई, वो तो हलाक हो गया। अल्लाह क्या मेरा साहब फरमाती हैं, सज़ा भी देता है, हलाक भी करता है। अल्लाह ताला इस तरह उसकी शहरा काटता है कि जिससे फिर उसकी हलाकत भी वाक़या होती है, लेकिन हलाकत से पहले वो सज़ा भी पाता है अल्लाह ताला की तरफ से, अपने झूठे जो दावे होते हैं उनकी। सामने कराम, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दावा तो कर लिया उन्होंने, बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 7-8 जनवरी 1944 में ख्वाब देखकर 28 जनवरी 1944 में दावा कर लिया। 10 साल बाद फिर क्या होता है, अल्लाह ताला फिर कैसे पकड़ता है उसको, क्योंकि था ही वो मुफ्ती अल्लाह। मैं अभी बता चुका हूँ कि उसके बयान जो हैं, ख्वाब देखने से पहले और बयान है, ख्वाब देखने के बाद वो बयानों से मुकर जाता है। सारी ज़िंदगी उनको बयानों से पता लगता है कि एक बंदे पर ना मुस्लिम मौत बनने का बहरहाल उस पर भूत सवार था, वो बनना चाहता है, और अहमदियों को उसने आगे लगाया हुआ है, मतलब कि कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वो गंगे बन कर आगे बैठे हुए थे। अब मैं बताता हूँ कि फिर हुआ क्या दावे इसके बाद। 10 मार्च 1954 को फिर ये अल्लाह ताला ने कता वतीन की जो वईद है या सज़ा है, किस तरह उसकी वजूद में पूरी फरमाई। सुनिए, ये हवाला है तारीख़ अहमदियत जिल्द 17 सफ़हात 230 ता 231। मिर्ज़ा महमूद अहमद की शहर पर कातलाना हमला। मुर्खा 10 मार्च 1954 बरोज़ बुध करीबन 3:45 बजे मस्जिद मुबारक रबा में नमाज असर पढ़ाकर हमारे इमाम हमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब अय्यदहुल्लाहु बेनसर ही वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे कि महराब के दरवाज़ा पर अचानक एक अजनबी नौजवान मुसम्मी अब्दुल हमीद वल्द मनसबदार कौम जट चक नंबर 220 जजवाला थाना सदर लाइलपुर फैसलाबाद साबका वतन थाना करतारपुर तहसील व ज़िला जलंधर ने पीछे से झपट कर आप पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का ये वार हजूर अय्यदहुल्लाहु बेनसरिही की गर्दन पर शहरा के करीब दाएं तरफ पड़ा, जिससे गहरा घाव पड़ गया। सामने किराम, दरअसल चाकू का ये वार गर्दन पर शहरा के करीब नहीं पड़ा था, बल्कि इससे शहरा कता हो गई थी। इसका तफसील मैं आगे चल कर बताता हूँ। आगे वो मौलवी अबुल अतासब लिखते हैं, हमला आवर ने दूसरा वार भी किया, मगर मोहम्मद इकबाल साहब मुआफ़िज़ के दरमियान में आ जाने के बायस इस मरतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु बेनसरिही की बजाय चाकू उसे जा लगा और वो ज़ख्मी हो गया। नमाजियों ने हमला आवर को पकड़ने की कोशिश की और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे काबू में लाया गया, और इस कोशिश में बाद दूसरे भी ज़ख्मी हुए। हज़रत इमाम जमात अहमदिया ज़ख्मी लगने के फ़ौरन बाद बहते खून के साथ चंद अहबाब के सहारे से अपने मकान में तशरीफ़ ले गए। खून को हाथ से रोकने की पूरी कोशिश के बावजूद तमाम रास्ता में और सीढ़ियों पर खून मुसलसल बहता गया, जिससे हजूर के तमाम कपड़े, कोट, मफरल, स्वेटर, कमीज़, 2 बनियानें और शलवार खून से तरबतर हो गए। हजूर के साथ चलने वाले बाद खुदाम के कपड़ों पर भी मज़लूम इमाम के मुक़द्दस खून के कतरात गिरे। खाकसार अबुल अता के कोट पजामा और पगड़ी पर भी उन पाक खून के कतरात पड़े हैं। मकान पर पहुंचकर इब्तदाई मरहम पट्टी जनाब डॉक्टर साहिबजादा मुनव्वर अहमद साहब MBBS और जनाब डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब ने की, और ज़ख़म को साफ़ करके और टांके लगाकर सी दिया। इब्तदा में ये ख्याल था कि ज़ख़म 5 इंच गहरा और 3 इंच से चौड़ा है, लेकिन जब रात को लाहौर से मशहूर सर्जन जनाब डॉक्टर रियाज कदीर साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ज़ख़म की हालत देखकर ज़रूरी समझा कि टांके खोलकर पूरी तरह माना किया जाए, तो मालूम हुआ कि ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और 2.25 इंच गहरा और शाहरग के बिल्कुल करीब तक पहुंचा हुआ है। मोहतरम डॉक्टर साहब ने अपनी खुदादाद महारत से काम लेकर करीबन 1.25 घंटा लगाकर ज़ख़म का ऑपरेशन किया और अंदर की शनानों का मुंह बंद करके बाहर टैंक पर लगा दिए। तो ये तो वाक़या फिर हुआ
देखें सामने इकराम, अल्लाह ताला ने दायां से फिर पकड़ा और फिर शहर को कता कर दिया। और मैं अभी एक सबूत देता हूँ आगे। ये 10 मार्च 1956 का वाक़या है। और शायद लगता है मुझे बाज़ का दिल से ये बात ऐसे निकलती है मुझ पर कि शायद वो 10 मार्च 1957 का दिन मेरी पैदाइश का ही दिन है। 10 मार्च 1957 की सुबह ही मैं सुबह मेरी पैदाइश हुई थी। मेरी माँ ने भी बताया मुझे, मेरे भाइयों से भी मुझे यही पता लगा है। तो लगता है कि मुझे गुमान है मेरा कि 10 मार्च को ही 1957 को मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा, आगे अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ख्म शहर के करीब था या कि इससे कता वतीन हो गई थी। ये भी एक सवाल है। सामिन इकराम और ए मेरे अहमदी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, चाकू का ये ज़ख्म काफ़ी लंबा और गहरा था, लेकिन बाद धीरे धीरे ये ज़ख्म वक्त के साथ जल्द मुंदमिल हो गया। ज़ख्म के मुंदमिल हो जाने के बावजूद खलीफा साहब हम वक्त बेचैन रहते थे। हमला के 1 साल बाद उन्होंने अपना मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए यूरोप जाने का फ़ैसला किया। बाद अज़ां यूरोप में ज्यूरिच और जर्मनी में न्यूरनबर्ग, हम्बर्ग और लंदन, यूके ने, लंदन के चोटी के सर्जनों ने उनके ज़ख्म का इंतहाई जदीद एक्स-रेज़ के साथ तफसीली माना किया, जैसा कि चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब की किताब जो है उसमें इस हवाले से ज़ाहिर है। ये किताब है चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब की, मैं दिखा देता हूँ लोगों को। ये इसका नाम है अहमदियत द रे सेंस ऑफ इस्लाम। ये जो है किताब है और मेरे पास है सबूत है इस बात का। और मैं इसका जो सफ़ा नंबर 332 है, चौधरी साहब के अल्फाज हैं, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। चौधरी साहब फरमाते हैं, ही वाज यानी खलीफा सानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद, ही वाज एग्जामिन्ड वेरी थारोली बाई टॉप एक्सपर्ट्स इन ज्यूरिच, हम्बर्ग एंड लंदन। उन्होंने यहाँ पर न्यूरनबर्ग का नाम नहीं लिया। मैंने इनकी जमात में कब्रस्तान की एक किताब पढ़ी है, को डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान है, बहर कोई किस्म का है, वो मिर्ज़ा फैमिली से तलक रखता है, उन्होंने लिखी है। उसकी ग़ालिबन 2 जिल्दें हैं, वहाँ पर मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर उन्होंने न्यूरनबर्ग का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन चौधरी साहब ने सिर्फ ज्यूरिच, हम्बर्ग और लंदन का जिक्र किया है। आप फरमाते हैं, ही वॉज एग्जामिन्ड बाई वेरी थारोली बाई टॉप एक्सपर्ट्स इन ज्यूरिच, हम्बर्ग एंड लंदन with such assistance as could be drawn from X-ray expansions, etc. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. मैं जैलों से कहूँगा, डॉक्टर खालिद एमडी साहब, ये क्या है इसका? मैंने, आप बड़ी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, डॉक्टर हैं आप, अंग्रेज़ी भी बड़ी जानते हैं अच्छी तरह अमेरिका में, इसका मतलब क्या है? चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, दोबारा पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, और दीगर जो हैं जाले हैं वो भी सुने। चौधरी साहब फरमाते हैं, एंड द यूनानिमस कंक्लूजन वाज दैट द पॉइंट ऑफ द नाइफ हैड ब्रोकन एट द जुगुलर वेन एंड वाज एम्बेडेड इट। जब चाकू की नोक टूट जाए शहर पर और उसके अंदर धंस जाए तो फिर क्या होता है? क्या शहर कता नहीं हो गई? कैसे होती है शहर कता? जब कोई औजार जो है, चाकू है, छुरी है, जो भी है, उसके ज़रिए शहर को तुम काटना का यही होता है कि उसके मतलब के अंदर वो दाखिल हो जाए कुछ चीज़, तो फिर कट जाती है। आगे चौधरी साहब फरमाते हैं, द एक्सपर्ट एडवाइस वाज दैट नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सट्रिकेट इट एज द रिस्क टू हिज लाइफ इन्वॉल्व इन एनी सच ऑपरेशन वाज टू सीरियस टू बी वर्थ टेकिंग। तर्जमा इसका ये है कि तीनों बड़े शहरों ज्यूरिच, हम्बर्ग और लंदन के माहिर सर्जनों की एक्स-रेज़ के ज़रिए उनका मुआयना करने के बाद मुतफ़िका राय ये थी कि चाकू के ब्लेड की नोक टूट कर शहर में धंस गई है। माहिरीन की ये राय थी, खालिद एमडी साहब सुनिए, माहिरीन की ये राय थी कि अगर टूटी हुई नोक शहर से निकालने की कोशिश की गई तो मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। अब मैंने सुना है, वो लिखता है आजकल ईमेल फोरम पर, डॉक्टर जो खालिद एमडी साहब हैं वो लिखती हैं कि जनाब उनकी शहर नहीं कटी थी, अगर कटी थी तो ये जो डॉक्टर हैं यूरोप के, यानी इंग्लैंड के या जर्मनी के या स्विट्ज़रलैंड के, उनका सबूत लेके आओ। मैं जवाबन डॉक्टर खालिद साहब एमडी को कहता हूँ कि देखें कि ये जो किताब है ना, मेरी किताब लिखी हुई नहीं है। ये जो किताब है जिसका मैंने हवाला पढ़ा है,
یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ دیکھیں، احمدیت در سینس آف اسلام. اچھا، یہ کتاب جو ہے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے لکھی، اور یہ تبشیر پبلیکیشن نے 1978 میں شائع کی. تبشیر پبلیکیشن کا ادارہ جماعتی احمدیہ کا ہے، اور اس وقت وکیل تبشیر مرزا مبارک احمد، مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے تھے، ان کی نگرانی میں یہ کتاب شائع ہوئی. اور یہ کتاب لندن برطانیہ سے 1978 میں شائع ہوئی ہے. اور یہ جو شخص ہے چودھری محمد ظفر اللہ کا سب صحابی تھے. ساری زندگی جماعت کو انہوں نے مالی طور پر مستحکم کیا، بڑی مدد کرتے رہے. بلکہ ان کی وصیت جو تھی، اس کا وصیت کی 2 ہیں چیزیں کہ کوئی بندہ چاہے تو 1/10 اپنی جائیداد جو ہے اس کا وہ دے دے، مرزا غلام صاحب کی جماعت کو دے دے. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیادہ مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا لینا چاہتا ہے، تو وہ 1/3 بھی دے سکتا ہے. میں نے سنا ہے کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی جو وصیت تھی وہ 1/3 کی تھی. علاوہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی اتنی زیادہ کوئی میرا بچے نہیں تھے، ان کی اولاد آگے زیادہ لمبی چوڑی میرا خیال نہیں تھی، تو زیادہ تر انہوں نے جو بھی سرمایہ دولت تھی وہ ساری جماعت کو دے دی. اور یہ صحابی تھے، اور ان پر بڑا یقین اور اعتماد تھا. یہی اس وقت یہ ٹرانسلیٹر تھے مرزا بشیر الدین محمود کو. یہ جو جب چیک اپ کرانے آئے تھے تو یہی ٹرانسلیٹر تھے. اور ساری زندگی جماعت احمدیہ قادیان نے ان کی دنیاوی جو ان کا مقام و مرتبہ تھا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، اس کو کیش کیا اپنی ترقی کے لیے. تو اس بیان کو ڈاکٹر خالد احمدی صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ ان کا وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے بیچارے، ایک صحابی تھے، نیک تھے، متقی انسان تھے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر خالد احمدی صاحب، وہ کہتے ہیں اینڈ دا یونینیمس conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. یعنی وہ تو ختم ہو گئی، ٹوٹ شہر تو کٹ گئی، اور چاقو کا جو بلیڈ تھا اس کا نوک جو ہے وہ توڑ دی. یہ ایسا واقعہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. عام طور پر میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان کسی دوسرے پر حملہ آور ہو، چھری سے ہو، چاقو سے ہو، تو اس کا چاقو ٹوٹ جائے یا چھری ٹوٹ جائے. ایکسٹرا آرڈنری یہ بات ہوئی ہے. اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری طور پر اس بندے کو زندہ بھی رکھنا تھا سزا دینے کے لیے، اور اس کی شہ رگ بھی کاٹنی تھی. یہ صرف اور صرف تاریخ میں سے مجھے کوئی ایسی مثال نہیں مل رہی، نہ ملتی ہے. اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بتائے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شہ رگ پر حملہ کرے چاقو سے، چھری سے، تو چاقو کی یا چھری کی نوک اندر ٹوٹ جائے اور ٹوٹا ہوا چاقو یا چھری واپس آ جائے. مجھے کوئی نہیں ملتا. یہ صرف اور صرف ایکسٹرا آرڈنری واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ کیا تھا، اور اس کی شہرہ کو کاٹا اور اس کو زندہ رکھا، موقع پر نہیں مرنا دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے نا، اس میں بھی یہی ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دوں گا. وہاں پر یہ نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ رگے جان کے کاٹ کر فوراً اس موقع پر اس کو مار بھی دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں. صرف دائیں ہاتھ سے پکڑنا اور رگی جان کاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو وہ اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑا بھی، اور پورے باڈی گارڈی تھے اپنے اسرا کے ساتھ، پورے احمدی، اپنا ماحول، اپنی مسجد، اور سینکڑوں لوگ نماز پڑھنے والے وہاں پہ، اپنے حفاظت جو کرنے والے تھے سارے موجود تھے. اس کے باوجود کوئی بندہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ جو میں جب کروں گا تو کوئی شخص بھی تم مجھے اس سزا دینے سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا، میں دے دوں گا. وہ دے دی اللہ نے. تو کچھ بھی اس کے باڈی گارڈ نہ کچھ کر سکے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد احمدی صاحب یہ بے بنیاد اور ایسی باتیں آپ کر رہے ہو کہ ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. اصل میں آپ لوگ ہیں جھوٹے، آدھی جھوٹے لوگ ہو. تم لوگوں نے جو کام کیا ہے تمہارے باس نے، مرزا بشیر الدین محمود نے، اب آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کو سچا بنائیں. ساری باتیں ایک جھوٹا انسان جو مفتری ہوتا ہے اس کے وجود میں پوری ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ عقائد آپ کے دل و دماغ میں اتارے جا چکے ہیں. 72 دفعہ یوم مسلم منام بنا کر اب آپ سے چھوڑے نہیں جاتے، آپ کی عادتوں میں داخل ہو گئے ہیں. آپ تقویٰ سے خالی، آپ نیک نیتی سے خالی، آپ شرافت سے خالی، صرف آپ جالے ہیں. جھوٹ کے پجاری میں آپ لوگوں کو کہوں گا. آپ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا یہ جو بیان ہے اس پر یقین لائیں، کیونکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا. ظاہر ڈاکٹروں نے جو فیصلہ دیا اس وقت
4 جگہ پر ان کا ہوا، تو اس کی کہتے ہیں یونینیمس کنکلوژن تھا ڈاکٹروں کا، تو وہ جو چاقو ہے اس کی نوک ٹوٹ کر دھنس گئی ہے شہر میں، تو قطع ہو گئی۔ اس پر مانیں یہ کہنا یہ ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، فلاں کرو، یہ کرو، چھوڑیں اس کو، بات کو تسلیم کر لیں۔ ڈاکٹر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی اس بیان کو مانیں، کیونکہ وہ صحابی تھا، متقی انسان تھا، نیک آدمی تھا۔ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کیا جھوٹ بولنا، بیان کیوں دینا تھا؟ اگر یہ جھوٹا بیان ہوتا تو جماعت احمدیہ اس کتاب کو شائع کیوں کرتی؟ یہ تبشیر پبلیکیشن کی شائع کی ہوئی کتاب ہے، 1978 میں شائع ہوئی ہے، UK میں شائع ہوئی ہے، لندن میں۔ اور مرزا مبارک احمد بشیر الدین محمود کا جو بیٹا تھا وہ وکیل تبشیر تھا اس وقت۔ اگر کوئی ایسی بات جھوٹی چودھری صاحب کہتے تو کیوں وہ شائع کرتے اس کتاب کو؟ تو مانیں اس بات کو، یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ اچھا آگے میں بتانا چاہتا ہوں، شہر رقم میں دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک جو ہے نہیں نکالی گئی۔ اس کے بعد پھر بشیر الدین محمود کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ حکم عدل مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، فالج کے مرض کو دکھ کی مار۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر حضور کے الفاظ ہیں۔ اور اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں کے لیے مظنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا کی تھی مرزا غلام صاحب نے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مجھ سے موت کے نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہر قطع ہوئی۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ خالد MD صاحب، یہ باتیں حقیقت ہیں، اس کو مانو۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال تک بستر مرگ بیڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ یہ جو باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بیان نہیں ہے، یہ ان کے اپنے بیان ہیں، میں بھی حوالہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ روزنامہ الفضل ان کا جاری کردہ اخبار تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں، الفضل 12 اپریل 1955، ان کا بیان ہے، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ ڈاکٹر خالد MD صاحب، بشیر الدین محمود کا یہ بیان ہے، چیک کریں جا کے الفضل اخبار سے۔ کیا جو ذکی غلام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مامور ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں؟ دوسرا بیان سن لیجئے، یہ الفضل 26 اپریل 1955، ان کا یہ بیان ہے کہ 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا اور دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر خالد MD صاحب، یہ دیکھیں، یہ آپ کا مسلم موت تھا جس کو آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور جناب خالد واسطی صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مسلم موت ہے، اور جس کو آپ اب بھی مطلب کہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں مسلم موت، یہ ان کے بیان ہیں، پڑھیں۔ آپ کا تقویٰ کہاں گیا؟ آپ کی نیک نیتی کہاں گئی؟ اچھا، ایک اور 26 اپریل 1955 کے ایک اور بیان ہے ان کا، یہ اخبار میں ہے، 26 اپریل 1955۔ وہ کہتے ہیں، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا۔ کیا یہ ذکی غلام تھا وہ، یا مسلم موت تھا وہ؟ کیا ایک صادق مامور من اللہ کے ساتھ یہ کام ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بیان ان کے، میں نے خود ان کے بیان پڑھے ہیں۔ آگے مزید سن لیجئے، ڈاکٹر مرزا منور احمد اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے متعلق اخبار الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدرے فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کی باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ یہ ڈاکٹر مرزا منور احمد، ان کا بیٹا، اس کا بیان ہے۔ یہ الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2۔ ڈاکٹر خالد MD صاحب چیک کریں وہاں پہ۔ کیا مسلم جو ہوتے ہیں یا ذکی غلام جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ مامور فرماتا ہے، جن کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟
اور اکثر میں کہتا ہوں کہ وہ وجود ذکی غلام، وہ تو بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام حسن کو دیا ہی نہیں، کہ لمبی کہانی ہے. میرا لیکچر ہے کل کا، غالباً لیکچر ہے، تو وہاں پر میں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشان رحمت تھا، یہ ذکی غلام تھا، مرزا غلام حسن کی اپنی تھا ان کا ذہن بھی شاید میرا لڑکا ہے کوئی، وہ ڈھونڈتے بھی رہے اپنے اولاد میں، لیکن اللہ نے بطور لڑکا دیا ہی نہیں. اسی پر تو مخالفین نے پھر وہ اعتراض کیے تھے ان کی وفات کے بعد، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری نے. تو اس کے پھر وہ جواب لکھتا رہا بشیر الدین محمود احمد جولائی 1908 میں، پھر بعد میں خود ہی دعوے کر کے بیٹھ گیا اور اعلان کرواتا رہا اپنے حواریوں کے ذریعے. پھر 30 سال بیان دیتا رہا مختلف احمدیوں کا ذہن پڑھنے کے لیے بھی کیا خیال ہے ان کا فیصل مسلم موعود کے بارے میں. اور پھر ایک نفسانی خواب دیکھی 8 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد کی کوٹھی پر. پھر 28 جنوری 1944 کو خطبہ جمعہ میں خلفاً یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں. تو یہ مسلم موعود کے ساتھ جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. آگے سنیے ایک اور بیان. چودھری غلام رسول صاحب کی روایت کے مطابق، اب میں ان کی روایت پڑھ رہا ہوں، یہ بڑے مخالف ہو جاتے ہیں، بڑے جوش میں بھی آ جاتے ہیں اور گند بکنا شروع کر دیتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے متعلق. حالانکہ یہ لوگ فدائی تھے، بشیر الدین محمود کے فدائی تھے. یہ چودھری غلام رسول صاحب بھی ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا. یہ ان کے بیان ہے. بعد میں پھر جو بھی ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے سلوک کیا بشیر الدین محمود نے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا بھی یہ تو بندہ ہی غلط ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں چودھری غلام رسول صاحب، اس کی روایت کے مطابق آخری عمر میں وہ روتا رہتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. شہر رگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر خالد احمدی صاحب اور اپنے دعویٰ مسلم موعود کے 21 سال 9 ماہ کے بعد بالآخر یہ مفتری اللہ 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گیا تھا. تو یہ کہانی ہے آپ کے خود ساختہ مسلم موعود کی کہ اس نے کیا کیا، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکے دیے، کس طریقے سے وہ مسلم موعود جھوٹا طور پر بن گیا تھا، اور پھر جھوٹے دعوے کرنے کے بعد پھر اللہ نے پھر کیسے اس کو پکڑا، اور پھر ان کے وجود میں قطع وطین کی سزا کی عبرتناک تجلی کس طرح ظاہر ہوئی 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز عصر کے بعد. اس کے اپنے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے، اس کے اپنے پیروکار جو احمدی سارے تھے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے مسجد مبارک میں، وہ سارے ہوتے ہوئے اللہ نے اپنا کام کیا. تو اس کے بعد میں ایک اور چاہتا ہوں کہ یہ اتنا مفتری اللہ جھوٹا آدمی تھا کہ یہ اپنے الہام اس کو ہوتے تھے. کہتا تھا مجھے الہام ہوا ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے نا وہ بڑا خوش کن ہوگا، میں بد انجام سے دوچار نہیں ہوں گا. میں پڑھ دیتا ہوں. مرزا محمود احمد صاحب اپنے خوش کن انجام کے متعلق لکھتے ہیں. یہ تفسیر کبیر ان کی جو ہے جلد دہم صفحہ 571 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا. چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، یہ الہام وہ کر رہے ہیں، موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. فالحمد للہ علی ذالک. جماعت میں خرابی تو نہیں ہوئی پیدا کیونکہ انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے اگلے اپنی اقتدار جو ہے، اپنا مذہبی گدی جو ہے اس کو سنبھالنے کا. اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو تیار کر دیا تھا. پورا نظام ہے ان کے ہاتھوں میں، لوگ یرغمال ہیں ان کے ہاتھوں میں، جماعت پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو جانے کے بعد وہ تو اپنے انہوں نے قبضہ بھی رکھنا تھا، اس کو کیا ہونا تھا. اور لیکن یہ جو کہتا ہے نا کہ میرا انجام بہترین انجام ہوگا، آپ خود فیصلہ کریں سامعین کرام، اس کا الہام جو کدھر گیا. یہ جو ابھی میں نے بیان پڑھے ہیں ان کے، خود وہ کہتا ہے میں تو فالج ہو گیا، میں تو نہ پیشاب کر سکتا ہوں نہ پخانہ کر سکتا ہوں، میرا تو کوئی حال نہیں. اب تو خود اندازہ کر لیں کہ یہ جو بیان ہے اس کے بیان ہے الفضل کی میں نے پڑھے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مفلوج ہو چکا ہے، شہر رگ اپنی کٹوانے کے بعد اور بیڈ پر پڑا ہوا ہے،
وہ فالج ہو گیا اس کو، وہ خود کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مطلب اس وقت میں بالکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سوچ سکتا، تو وغیرہ وغیرہ. آپ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، آپ کا بڑا جذباتی یہ عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ کو منوایا گیا ہے 72 دفعہ یوم مسلم منانا کہ جھوٹ کو تمہارے دل و دماغ میں ڈالا گیا ہے. غصہ نہ کیا کریں میری بات کا، میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں. خالد ایم ڈی صاحب کو بھی کہوں گا، خالد واسطی بھی کہوں گا بھی دیکھو میرا تمہارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو بات میں کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں. آپ جذباتی نہ ہوں، حقائق کی جو بات ہو رہی ہے تو آپ میرے حقائق کو کاؤنٹر حقائق کے ساتھ توڑ کر دکھائیں. میں نے چودھری محمد ظفر اللہ کا بیان پڑھا ہے، ان کی کتاب جو ہے احمدیت دا ریسنس آف اسلام، اور وہ صحابی تھا، اور جماعت میں آج تک بھی وہ لوگ اس کو کس عزت سے دیکھتے ہیں، اور متقی انسان تھا، سچا آدمی تھا، صحابی تھا، اور وفات کے بعد اس کی تدفین بھی احاطہ خاص میں ہے وہاں پہ ربا میں نا. تو اس قسم کے بندے پر ڈاکٹر ایم ڈی خالد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے وہ جو ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ لا کے دکھائیں، ایسے نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے جو کم کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے، اور ثبوت اسی طرح کے اللہ تعالیٰ پھر مہیا کر دیتا ہے کہ فلاں، یعنی اس وقت پورا جماعت پر قبضہ کنٹرول وہ سارے لوگ ہیں، تو ڈاکٹر اس حالت میں کیسے وہ بیان سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیں؟ اور ڈاکٹر زندہ ہے آج تک، یہ 1954 کا واقعہ ہے، وہ زندہ ہیں ڈاکٹر. کہاں سے کوئی انسان جو ہے جو آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا اور مفتی اللہ تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کی شہرہ کٹ گئی، اللہ نے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑا. اور چودھری ظفر اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا ہم آپریشن کریں گے، وہ نوک نکالیں گے جو دسی ہوئی ہے شہرگ میں، تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ کیوں نہیں مار رہے اور مانگ رہے ہیں آپ سرٹیفکیٹ ڈاکٹروں کے؟ ایسی نہیں ہوا کرتا. مانو اس کو کہ تمہارا جو مسلم خود سخت تھا وہ جھوٹا تھا، مفتی اللہ تھا، اس کے ساتھ مفتیوں کے ساتھ جو اللہ سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا. یہ اللہ نے کیا تھا، کسی عبدالغفار جنبا زید بکر نے نہیں کیا، اللہ نے پکڑا اس کو کہ ادھر آ بھائی تو ذکی غلام بن کے بیٹھا ہے. ذکی غلام تو آج پیدا ہوا ہے 10 مارچ 1954 کو، میرا خیال ہے کہ اسی دن صبح کے وقت میں پیدا ہوا تھا. تو یہ بات ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ضد نہ کریں، حقیقت کو تسلیم کریں، یا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ بتائیں. یہ تو بات ہوگی. اس کے بعد میں سامعین کرام آپ کو پتہ لگ گیا کہ ان کا انجام جو ان کے الہام جو تھے سارے جھوٹے. ان کی جو 10-11 سال جو زندگی انہوں نے شہر کٹوانے کے بعد گزاری ہے، وہ ساری وہ بستر مرگ پر پڑے رہے. ابھی میں نے ڈاکٹر مرزا منور احمد کا وہ حوالہ پڑھ دیا، ان کا بیٹا بیان دے رہا ہے کہ وہ نہ چل سکتے ہیں، مطلب کہ وہ بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ حال ہے. اب میں سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ 2 عجیب قسم کے بیان اور دعوے میں پڑھتا ہوں. کہ ایک تو یہ ہے، ڈاکٹر خالد احمدی صاحب کہتا ہے ای میلوں میں کہ جناب اگر بشیر الدین محمود کی شہرہ کٹ گئی تھی تو ہمیں یورپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے سرٹیفکیٹ لے کے دیں کہ انہوں نے لکھا ہو کہ اس کی شہرہ کٹ گئی ہے. ابھی اس کا تو میں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ دعوی فضول ہے. یعنی 1955 میں جو ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر کہاں ہیں اس وقت؟ ہاں، صحابی چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک نیک انسان، ایک مثالی احمدی موجود ہے، اس کا بیان موجود ہے، اس کی یہ کتاب موجود ہے، اور آپ لوگوں کے جماعت کے اندر تبشیر پبلیکیشن میں یہ شائع ہوئی. اور اس وقت مرزا منور احمد، مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا وکیل تبشیر تھا، لندن میں 1978 میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اس کا بیان ہے. اس کو آپ کیسے اس کو نہیں اس کا انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دو ہمیں؟ نہیں، اس کو مانو. یہ نیک انسان ایک صحابی تھا، اس کی وصیت بھی ایک بڑا 3 تھی. صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو قیادت نہیں سونپی. اس کی زندگی میں اتنے انٹیلیجنٹ اور لائق آدمی تھا، اتنا قربانیاں دینے والا بندہ تھا، لیکن قیادت تو پھر بشیر الدین محمود احمد اور اس کے بھائیوں اور اس کی اولاد کے علاوہ قیادت جماعت احمدیہ کی کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہ اپنے قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس قسم کے لوگ جو ہیں سارے آج تک سینکڑوں لوگ ہوئے جماعت احمدیہ میں، ہزاروں بلکہ قربانیاں دینے والے. ان کا کام صرف ہے قربانیاں دو، چندے دو اور ہماری اطاعت کرو، کیڑے مکوڑے بن کے، اور قیادت کرنا، حکومتیں کرنا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی اولاد کا کام ہے. یہ تمہاری ہیں. تو میں کہوں گا ڈاکٹر خالد احمدی صاحب کو کہ یہ جو آپ کا عجیب و غریب بیان ہے کہ جی اس کو ڈاکٹروں کے یہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، یہ حقیقت ہے، مان لو اس کو. بشیر الدین محمود احمد ایک مفتی اللہ تھا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا 28 جنوری 1944 کو، 10 سال بعد اللہ نے اس کو پکڑا.
مسجد مبارک میں پکڑا اپنے ہی لوگوں کے درمیان، اپنے باڈی گارڈ بھی تھے اس کو رگ جان کو صورت الحقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے رگ جان کو کاٹا، اور قطع وطین کی سزا کا یہ عبرتناک مظاہرہ یہ 10 مارچ 1954 کو ہوا تھا۔ یہ مان لیں، سرٹیفکیٹ کچھ نہیں ہوتے، حقیقت مانیں، چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو عزت دیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کا بیان دنیا میں قیامت تک رہے گا۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرا جناب خالد واسطی صاحب کا ایک بیان ہے، وہ مرزا بشیر الدین محمود کو سچا مسلم موت مانتے ہیں، یعنی 12 جنوری 1899 کو اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو، اور پھر یہ بھی ظاہر کو مانیں گے کہ جولائی 1908 کو بشیر الدین محمود احمد صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے؟ یہ کتابیں لکھتا رہا، مخالفوں کو جواب دیتا رہا کہ یہ بندہ، یہ 5ویں بیٹا وہی مسلم موعود ذکی غلام ہے، وہ تو ہے، ہم میں سے تو ہے ہی نہیں، آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ پھر اس نے کیسے قبضہ کیا جماعت پر 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد پھر کیسے اس کے حواری جو تھے وہ دنیا دار صحابی تھے سارے، وہ کیسے نیوز نمبر 5 پڑھیں، یہ سب مانتے ہیں خالد واسطی صاحب، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتی، حقائق ہیں۔ اس کے بعد پھر یا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد پر جو 13 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی سچی تھیں، مرزا غلام صاحب ایک سچا تھا، خالد واسطی اس کا انکار نہیں کرتا، مرزا غلام صاحب کے دعوی کو بھی سچا مانتا ہے، ان کے الہامات کو بھی سچا جانتا ہے۔ اور پھر بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور نشان رحمت کے حوالے سے، مسلم موت کے حوالے سے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہیں، میری نہیں، مرزا غلام احمد کو پر نازل ہونے والے الہامات ہیں، ان کو بھی خالد واسطی سچا مانتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انکار کر دے مثلاً کہ میں نہیں ان الہاموں کو مانتا، یہ میں صرف پیشگوئی مسلم موت کو چلہ ہوشیارپور کو مانتا ہوں، اور دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا اس کے بعد وہ سچا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اگر آپ خالد واسطی صاحب ایسا دعویٰ کریں نا تو پھر اس میں کچھ جواز بنتا ہے، ابھی ٹھیک ہے جی، آپ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مبشر وجود پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے حوالے سے ملہم پر الہامی بشارتیں نازل کر رہا ہے، پھر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا ان الہاموں کا جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے 12 جنوری 1899 کے بعد۔ لیکن آپ تو ان الہاموں کو مانتے ہیں، وہ سارے مبشر الہامات ہیں، وہ ذکی غلام نشان رحمت کے مسلم موت کے متعلق ہیں، ان کی نشانیاں بتا رہی ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، مین صفت اس کی ذکی ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی اس کی صفت ہے۔ دوسری مین اس کا حلیم ہونا ہے، چلا ہوشیارپور میں اللہ نے فرمایا تھا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یہ دوسری نشانی اس کی۔ تیسری یہ کہ مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یہ ساری باقی چھوڑیں بحث کو، یہ 3 پکی نشانیاں ہیں۔ 12 جنوری 1899 کے بعد 11 الہامی بشارتیں جو 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہیں، مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہیں، ان تمام جو بشارتیں ہیں ان میں سے بعض ایسی بشارتیں ہیں جن میں ڈائریکٹ یہ ان 3 صفات کا ذکر ہے اس بندے کا، مثلا انا نبشرک کا بے غلام مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، غالباً یہ 1906 میں الہام ہوا۔ حلیم کا 16 ستمبر 1907 کو مبارک احمد فوت ہوتا ہے، اس کے وفات کے بعد الہام ہوتا ہے، انا نبشرک کا بے غلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر 6-7 نومبر 1907 کو صاحب اللہ کا غلام ذکیہ، میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ وہی ذکی غلام ہے نا جس کے متعلق چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کو فرمایا تھا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ خالد واسطی صاحب بشیر الدین محمود کے دعویٰ کو بھی آپ مانتے ہو سچا، اور ان کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں جو نازل ہوئیں ان کو بھی سچا مانتے ہو۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مثال دے دیں قرآن کریم میں سے کہ کوئی ایسا غلام اللہ نے کسی نبی کو بخشا تھا کہ جس کی پیدائش کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر اس کی پیدائش، غلام کی پیدائش کے متعلق الہامی بشارتیں نازل کیں، ایک مثال دے دیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنبا صاحب میرا تو عقیدہ ہی نہیں، آپ کا تو عقیدہ ہے۔ میں تمام جو میرے سامعین ہیں ان سے کہتا ہوں، ایک بندہ ہے، کوئی بھی ہے، زید ہے، بکر ہے، وہ بشیر الدین محمود احمد کو دعوے دار سچا مانتا ہے، 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، اچھا اس کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں مرزا غلام احمد صاحب کے پر، وہ بھی سچا مانتا ہے، یہ سچی الہامی بشارتیں ہیں۔ اور وہ تمام جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں ان میں سے بعض الہامی بشارتیں ایسی ہیں جن میں وہ ساری مسلم موت کی نشانیاں
ذکی غلام کی نشان رحمت کی نشانیاں ان کے ساتھ وہ بشارتیں نازل ہوئیں. ذکی غلام مثلا ذکی اور حلیم اور مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل اسمائے. تو میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ اگر پھر وہ بندہ جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والے وجود کو مسلم موت مان رہا ہے تو کیا اس کا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ جی وہ تو پیدا ہو گئے تھے 12 جنوری 1899 کو, اس کی پیدائش کے بعد پھر 11 الہامی بشارتیں بھی نازل ہوئی تھیں. تو آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے. آپ کا یہ کہنا کہ میرا یہ عقیدہ نہیں, مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں. خالد باستی آپ کے لیے ہر فرار کا ہر رستہ بند ہے, آپ بھاگ نہیں سکتے. دنیا کہے گی کہ ہاں جو انسان بھی بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کو مانے گا اور پھر ان 11 الہامی بشارتوں کو بھی مانے گا جو مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی تھیں 12 جنوری 1899 کے بعد, اور پھر ان الہامی بشارتوں میں یہ صفات اللہ نے ذکر فرمایا ہے, ذکی ہونے کا, حلیم ہونے کا, مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء ہونے کا. تو یہ الہامی بشارتیں تو اسی مسلم موت کی ہو رہی تھیں. وہی ذکی غلام مسیح الزمان تھا, وہی موت نشان رحمت تھا, وہی مسلم موت تھا. آپ پھر کیسے آپ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ یہ سچے الہام تھے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں کہہ رہا تھا نا کہ 2 عجیب و غریب دعوی اور بیان, ایک ڈاکٹر خالد احمدی صاحب, حالانکہ میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, وہ صحابی تھے, وہ خود ڈاکٹروں سے انہوں نے بات کی اور لکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ڈاکٹر جو ہیں وہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی سرٹیفکیٹ ہمیں دو تاکہ وہ پتہ لگے ہمیں کہ بشیر الدین محمود کی شاعرہ کٹ گئی تھی. تو یہ جو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بیان بتا رہا ہے کہ وہ شاعرہ کٹ گئی تھی, بلکہ ایسی کٹی کہ اللہ نے چاقو کی اور نو کی اس میں توڑ دی. دوسرا بیان خالد باستی صاحب کا ہے. عجیب, میں بعض کو آتا ہے مجھے بھی یار کہ مطلب کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنے والا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بھنگ پینے والا ہے, بھنگی ہے, اس کا کام ہے بھنگ پینا, اس قسم کی باتیں اگر وہ کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. یعنی بھنگ کے زیر اثر یہ باتیں اس قسم کی کر رہا ہے. یار آپ تو پڑھے لکھے لوگ, زیرک لوگ, آپ کا تقویٰ کہاں گیا ہے, نیک نیتی آپ کی کہاں گئی ہے؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں جیسے کہ کوئی بندہ وہ بھنگی ہو, بھنگ پینے والا ہو, عادی ہو بھنگ, وہ باتیں کرتا پھرے. تمہارے بیانات تو اس قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے اور فہم دے, اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ حقیقت کو مان جائیں. حقیقت یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا, مفتری اللہ تھا وہ بندہ, اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا, جماعت پر قبضہ کیا, لوگوں کو یرغمال بنایا, غلام بنایا, جو آج تک بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, وہ اسیر سارے وہی ہیں. پھر دعوے کیے جھوٹے, اور پھر اللہ نے 10 مارچ 1954 کو پکڑا دائیں ہاتھ سے, پھر اس کی وطن کو قطع کیا, اور پھر اس طرح مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں قطع وطن کی سزا کی ابن الحق تجلی 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں یہ لوگوں نے دیکھی کہ کیسے ہوئی تھی. تو میں خالد باستی کو بھی کہوں گا اور خالد احمدی کو بھی کہوں گا کہ میرا اور آپ کا ذاتی جھگڑا نہیں ہے. یہ میں جو کہتا ہوں دلائل دیتا ہوں, مانو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے اس بیان کو, آپ کیسے اس کو رد کر سکتے ہیں؟ میں باستی صاحب سے بھی کہوں گا, بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں میرا اور آپ کا ذاتی کو جھگڑا نہیں ہے, ہم انسان ہیں, اور میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. آپ بشیر الدین محمود کو مانتے ہیں سچا دعوے میں, اور آپ انہیں الہاموں کو بھی مانتے ہیں, 11 مبشر الہاموں کو بھی. تو آپ کا تو یہ عقیدہ بن گیا, اور صرف آپ کا نہیں, پوری جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مبشر غلام کی پیدائش کے بعد بھی اس پر, اس کے جو ملہم ہے اس پر, اس پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں نازل کر سکتا ہے. یہ آپ کا پوری جماعت احمدیہ قادیان کا یہ عقیدہ ہے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے اس میں گناہ کیا ہے, جھوٹ بولا, دجل کیا ہوا ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تو عقیدہ نہیں, آپ کا تو عقیدہ ہے. تو میں باستی صاحب سے بھی کہوں گا کہ بڑی معذرت کے ساتھ غصہ نہیں کرنا, جو کرنا لکھو میرے متعلق. انشاءاللہ میں نے کل کے لیکچر میں بھی بہت سارے کچھ کہا ہے کہ آپ اور میری, بلکہ سارے جو آپ جالے ہیں خالدین احمدیت, جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں اور میں جو کر رہا ہوں, ہماری فعل بن رہی ہے خدا تعالیٰ کے حضور, فرشتے بنا رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے فیصلے ہوں گے, اگر اس دنیا میں فیصلے نہ ہو سکے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, یقین ہے مجھے کہ اسی دنیا میں اللہ فیصلے کرے گا, سچ کے اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دے گا. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کوئی, لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ میرا اور آپ کا, یعنی خالدین احمدیت کا, جیالوں کا یہ فیصلہ ہوگا, اور آپ کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں.
تو آخر پہ میں سامعین کرام مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی آپ کو سب کو، سامعین کو بھی اور خاص کر بطور خاص جیلوں کو کہتا ہوں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول فخر الخیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا، سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔